میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیات بینات کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان نکاح کی 4 آیات کے اندر اگر اس کو برکت کے لیے پڑھنی تھی تو اللہ کریم جو ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھ دیتے، قرآن کریم کی بڑی آیت ہے، کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ دیتے اگر برکت کے لیے پڑھنی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر، ناظرین کرام بہت سے آپ لوگ ہیں، آپ کا بھی نکاح ہوا ہے، ظاہری بات ہے نکاح کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بینات کی تلاوت کیوں کی؟ اس میں دلہن دلہا کو، دونوں خاندانوں کو ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں پر نکاح میں اگر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ پیغام اور نصیحت کے لیے وہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج آپ لوگوں کا بھی نکاح ہو چکا ہے، بال بچے دار ہو چکے ہیں، بلکہ دادیاں نانیاں بن چکے ہوں گے، لیکن آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ خطبہ نکاح کے اندر جو نکاح کی جو آیات بینات پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر پیغام کیا ہے، اس کے اندر کیا نصیحتیں ہیں۔ ناظرین کرام پچھلے ویک میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی اس کی جو ہے میں نے تلاوت کی تھی اور اس کا میں نے ترجمہ بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی، اور دوسری جو ہے میرے ابھی فقط ذہن میں نہیں ہے، اور جو ہے غالباً سورہ نساء ہے یا سورہ آل عمران، بہرحال ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 4 آیات کا انتخاب کیا۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے، دیکھیں ان میں جتنی آیات کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور کیا توجہ دلائی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں جیتے ہیں نا، تو وہاں پر ہمیں کیا ہے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، کہیں باہر آتے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کہیں اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں پر ابو کا ڈر اور خوف ہے، کہیں استاد کے ساتھ ہیں تو استاد کا ڈر اور خوف ہے، کہیں اس طریقے سے یہ ڈر اور خوف ہے۔ لیکن جو میاں بیوی کی زندگی ہے ان دونوں کے درمیان اب ظاہری بات ہے کیمرے والی زندگی تو ہو نہیں سکتی، اب ان کے درمیان میں ان کو ایک خوف دلایا گیا کہ تم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، ڈرتے رہنا ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں، کہ تمہیں اللہ کریم کا اگر تمہارے دل میں خوف ہوگا اتقوا اللہ، تو پھر تم جو ہے تمہاری زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے درمیان میں سے اتقوا اللہ نکل گیا، یعنی تقوی نکل گیا، پرہیزگاری نکل گئی، خوف خدا نکل گیا، پھر تمہاری زندگی کامیابی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر تمہاری زندگی میں اتقوا اللہ موجود ہے، تقوی پرہیزگاری کا نور موجود ہے، تو پھر تمہیں زندگی میں تمہاری زندگی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہاری زندگی کے درمیان کبھی دراڑیں پڑ نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر اتقوا اللہ موجود ہے۔